اسحاق ڈار آیا, اس نے کوشش کی, اس نے چیف اکانومسٹ کو کہا کہ اس کو نیچے کرو. اس چیف اکانومسٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس نے ریفیوز کیا, اس نے ریزائن دے دیا. اور اکنامک سروے آپ دیکھ لیں 2022-23 کا, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اکنامک گروتھ ریٹ ہماری 6% تھی. یہ وہ حالات ہیں جناب اسپیکر کہ جس سے پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نکالا تھا, جہاں پہ لنڈن پلان کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پورا ایک پلان بنا اور اکانومی کو ڈیریل کیا, اور اس کے بعد ریزلٹ کیا آیا؟ یہ ڈڈو بجٹ. یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ لیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا جناب اسپیکر واضح طور پہ یہ ایکسپریس ٹریبیون اخبار ہے, اور میں واضح طور پہ یہاں پہ لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لوسٹ انویسٹمنٹ ان 50 ایئرس. انالیسس کر کے دیکھ لیں, آپ کو واضح طور پہ مل جائے گا کہ سرمایہ کاری 50 سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے لوسٹ ہوئی ہے, وہ یہ پی ڈی ایم 1 کے دور کی ہوئی ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہ کیئر ٹیکرز کے درمیان ہوئی ہے, اور یہ ابھی پی ڈی ایم 2 جو چل رہا ہے. وجہ جناب اسپیکر, جس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے, جس ملک میں جناب اسپیکر رول آف لا نہیں ہوتا, وہاں پہ انویسٹر دور بھاگتا ہے, وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں کہہ دوں جناب اسپیکر کہ اس بجٹ میں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سکویز کرنا, ایک آئی ایم ایف پروگرام سے نکل رہے, دوسرے کے لیے یہ جا رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کلیئرلی ان کو بتایا کہ جناب پہلے آپ دوسرے سٹیک ہولڈر سے بات کریں, دوسرے سٹیک ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پر ان کو تو وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی, اور اس کی بنیادی وجوہات میں بتا دیتا ہوں. یہ بیچارے فائنانس منسٹر صاحب یہ بڑے شریف شخص ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, یہ پروفیشنل آدمی ہے, ان کے ونگز کلپ کیے گئے ہیں, یہ بھی میں آپ کو پروف کرتا ہوں. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ جو بجٹ ابھی آیا تو اس پہ کلیئرلی جو ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک کنسٹرینڈ بجٹ, جو ساری دنیا کہہ رہی ہے بزنس ریکارڈر میں, a constrained budget under the long shadow of IMF stipulations. منورنگ روم میں انہوں نے نہیں رکھا, انہوں نے خود اپنے لیے کھڈا کھودا, اس قبر میں جا کے یہ لیٹے ہیں اور اوپر اپنے اوپر مٹی ڈال دی ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں بچاؤ. بچانے والا شخص ایک ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے, جس کے پیچھے پوری قوم یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہو کے, جناب اسپیکر یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ ہارڈ ایکشنز لے سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہیں گے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے, عوام پاکستان کی لبیک کر کے وہ پیٹ پہ پتھر باندھے گی. یہ کہیں گے پیٹ پہ پتھر باندھو, لوگ کہیں گے پہلے اپنا پیٹ تو اندر کرو, پہلے اس پیٹ کے اندر جو مال آپ نے بنایا ہے وہ تو پہلے اگلو, اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے. یہ فرق ہے, لوگ ان کے پیچھے ہیں ہی نہیں. یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے جناب اسپیکر, ان کو معلوم ہونا چاہیے. The sooner they realize it, the better. آپ سفارت خانوں میں چلے جائیں, یہاں پہ گور صاحب میرے ساتھ بیٹھے, ہم لوگ ہیں, زین قریشی صاحب, جو لوگ یہاں پہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, آپ چلے جائیں, وہ لوگ سفارت خانوں میں یہاں پہ جو میسیجز باہر بھیجتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں لوگوں کی یا کوئی ترجمانی کرتے ہیں تو وہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, باقی ہیر پیر ہے.
یہاں پہ جناب اسپیکر ارسطوٹل کا آپ نے سنا ہوگا، کئی ہزار سال ہو گئے ہیں وہ فوت ہو گئے، اور ایک پلیٹو کا بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی فوت ہو گئے، گریس کے فلسفرز تھے۔ یہاں پہ ایک خود ساختہ ارسطوٹل بھی ہے، خود ساختہ وہ پلیٹو بھی ہے، آ کے یہاں پہ وہ کبھی کس یونیورسٹی کی ٹائی لگا دیتا ہے، کبھی کس یونیورسٹی کی ٹائی لگا دیتا ہے۔ یہاں پہ اس نے جناب اسپیکر بات کی ہے، اس شخص نے یہ ہمت کی ہے، وہ کہیں پہ بولا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے اندر رکھنا ہوگا۔ آئی کنڈیم دس، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ شخص ہے کون؟ یہ کہ کوئی بنانا ریپبلک ہے جناب اسپیکر؟ یہ کوئی یہاں پہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر ہم سارے کے سارے ایک ہی شخص میں آ گیا ہے؟ یہ حکومت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور یہ بات کرنی کہ 5 سال کے لیے ہم لوگ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اندر رکھیں گے۔ ہاؤ ڈیئر دے ڈو دس؟ ہمارا ریئیکشن ہوگا، عوام ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو کھوکھلے ڈھول ہے، جن کی آواز بھی پھٹا ہوا کھوکھلا ڈھول، جس کی آواز بھی نہیں لوگ سر میں آتی۔ جناب اسپیکر، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ اٹرنسز کی وجہ سے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ ملک میں تو کسی قسم کا نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی قسم کی رول آف لا ہے۔ اور وہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی تو وہ ان کے دور میں ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رول آف لا نہیں ہے۔ ایسے بے ڈھونگے منسٹر جس طرح احسن اقبال ہے، یہ اٹھ کے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ یہاں پہ تھریٹن کر رہے ہیں جوڈیشری کو۔ ہم لوگ ان چیزوں کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ تکلیف ان کو یہ ہے، اصلی دکھتی رگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے جناب اسپیکر۔ اصلی دکھتی رگ یہ ہے کہ یہ چین کا دورہ کر کے گئے، بڑا لمبا چوڑا ڈیلیگیشن، ادھر جا کے جناب والا علی محمد خان صاحب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، ڈوگر صاحب نے، سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، ادھر جناب اسپیکر وہ اتر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک یہاں پہ وزیر صاحب، ان کی داڑھی ان کی، وہ جا کے ان کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں، پر جو سامنے ان کو جناب ریسیو کرنے والا شخص آیا ہوا تھا وہ ڈیپیوٹی میئر تھا شہر کا، ڈیپیوٹی میئر تھا اس شہر کا۔ وہ آپ کا بالکل وہ جناب اس کا عام فہم زبان میں ہم لوگ کہیں کہ آپ کا اس شہر کا، آپ کا جناب نائب ناظم ایک ملک کے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے آئے ہیں، تو پھر ان کو تصاویر دکھائی گئی ہوں گی کہ ایک تھا شیر جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ جب وہ چین آتا تھا تو دنیا اور لوگ اس کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور لیڈرشپ اس کو ریسیو کرتی تھی، اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ سارے ان کے ملٹری کے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے وہاں پہ لائن ان کی لگی ہوتی تھی، اور انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوتے تھے۔ ظاہری بات ہے جناب اسپیکر، دھچکا تو لگا ہوگا، وہ جلن، وہ جلسی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اٹھ کے لگتے ہیں اور اس طرح بے ڈھونگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر۔ جناب اسپیکر، کیئر ٹیکر وزیر خزانہ تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، ان کا بھی ایک شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا، میرے ساتھ کام کیا انہوں نے، بڑی بہترین تھارو پروفیشنل، پہلے ڈیپٹی گورنر تھی، پھر اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی، بورڈز پہ رہی ہیں، اور پھر فائنانس منسٹر رہی ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی
کہ کاش میں نے یہ فائنانس منسٹر کی پورٹ فولیو میں نے ایکسپٹ ہی نہ کیا ہوتا. یہاں پہ جناب والا میرے خیال ہے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اورنگزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے. فرسٹ کلاس ہائی رینکنگ آفیشل حبیب بینک کے سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اسحاق ڈار جو ہوگا اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا. پر اورنگزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں واہ پینا, واہ ان کا جو پے یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی, ان کا جو واسطہ پڑا ہے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑا ہے. ان کے ساتھ چکما کر گئے, ان کو لے آئے سیٹ پہ بٹھا دیا, پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرا مارنا شروع کر دیا. اور پھر جناب والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جناب اسپیکر کہ اچانک 19 جون 2024 کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنگزیب فرام ایکنیک چیئرمین شپ. لو جی یہ کدھر سے ڈڈوز آ گیا, یہ کدھر سے بم پھٹا. اورنگزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی ایک مسٹ ہیو سنک, وہ تو ڈوب گیا ہوگا. ایکنیک کی چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم لے گیا اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پہ انٹری ماری. اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاق ڈار. کیا بات ہے, فیملی کنسرن, فیملی بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ. سمدھی صاحب آئے جناب, پیراشوٹس کے ذریعے اوپر سے چھلانگ لگائی, پیراشوٹ اپنا ریلیز کیا اور درم کر کے آ کے ان کی کرسی پہ کے آ وجہ اور سائیڈ پہ کر دیا. یہ اصلی سٹوری ہے جناب اسپیکر. اور اورنگزیب خان صاحب ابھی مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے یار عمر ایوب سے بعد میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, دل میرا تمہارے ساتھ دھڑکتا ہے. اور باقی لوگ کہ جی یہ جو آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر وہ اسکائی لیب ہوتی تھی, وہ کھٹارا ہو گئی تھی, وہ اوپر گھومتی تھی. پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی اسکائی لیب آ رہی ہے, اسکائی لیب ہو رہی ہے. آخر کار وہ اسکائی لیب آ کے ڈرام کر کے گری. یہ وہی اسکائی لیب ہے, وہ کھٹارا اسکائی لیب جو ہے جس کا نام ہے اسحاق ڈار, وہ آ کے ان کو لگی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنگزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گنڈا, ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا ہے, قوم کو ذبح کیا ہوا ہے. اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے. یہ میں گنڈے کا لفظ جو ہے نا ایکسپنج کر رہا ہوں. کون سا سر؟ گنڈے کا. گنڈا اچھی بات نہیں ہے سر. اور وہ کون سے گنڈے ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی نہ کوئی ایکسپنج کر دیا میں نے. نہیں سر ایکسپنج کیا کنٹینیو جناب اسپیکر, ایکسپنج کیا. گنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوال منڈی سے آئے ہوں گے, کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے, وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے آپ سر آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ گنڈے. یہ سر چلیے آپ سر جناب اسپیکر آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں. گلو بٹ جو ہیں جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انلیگل اور عوام دشمن بجٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ جس وقت فائنانس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا جناب اسپیکر الحمدللہ 3 بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش کر چکا ہوں. 2002 سے میں آ رہا ہوں.
2002 سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر, اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن, ایک پورا پلندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا, آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا, آپ کے پاس بجٹ ان بریف, آپ کے پاس میمورینڈم آف ریونیو, یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس فائنینس بل وہ پڑی ہوئی ہیں.